بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 36 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے واجبات الصلاۃ۔ فصل فی واجبات الصلاۃ۔ واجبات کا لفظ جو ہے یہ واجب کی جمع ہے، اور واجب فقہائے حنفیہ کے ہاں ایسی اصطلاح ہے جس سے مراد عمومی طور پر وہ حکم لیا جاتا ہے جو فرض سے کم درجے کا ہو ثبوت کے اعتبار سے، یعنی فرض کا جو ہوتا ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہوتا ہے، لیکن جو واجب ہوتا ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے فرض کی طرح اور فرض کے درجے کو نہیں پہنچتا اور اس کی طرح یقینی اور قطعی نہیں ہوتا۔ البتہ ظنی جیسے خبر واحد ہے یا اس طرح دیگر وہ دلائل جو ظنی ثبوت یا ظنی الدلالہ ہوتے ہیں ان سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا تعلق صرف علم کے ساتھ ہے اور اعتقاد کے ساتھ ہے کہ واجب کا اگر کوئی تعویل کر کے انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو باقی عمل میں تو واجب اور فرض برابر ہے، جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ واجب نماز کی جو واجبات اور فرائض ہے ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز کا اگر کوئی فرض چھوٹتا ہے، کوئی شرط چھوٹتی ہے تو وہ نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک واجب کی بات ہے تو واجب کے بارے میں عمومی حکم اور اصول یا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی سے واجب چھوٹ جائے تو جان بوجھ کر نہ چھوڑے، اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے پھر تو ٹھیک ہے نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی سے سہوا واجب چھوٹ جاتا ہے تو وہ اس کا آخر میں نماز میں سے جیسا ہو کر کے اس کی تلافی کر سکتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، تو مصنف اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہی 18 شیئا، کہ تقریباً 18 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں واجب ہیں۔ نماز میں واجبات کتنے ہیں اس بارے میں اہل علم کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے مختلف تذکرے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے البدائع والصنائع کے اندر انہوں نے 6 واجبات کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ یہاں مصنف جو ہے وہ 18 بتاتے ہیں۔ کچھ علماء کو آپ دیکھیں گے انہوں نے 21 کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے جن 6 چیزوں کو واجبات قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کو ملانا، جہری نمازوں میں جہر اور سری نمازوں میں آہستہ آواز میں پڑھنا قرات، نمبر 3 ہے جو ہے وہ تعدیل ارکان ہے، اور نمبر 4 پہ قاعدہ اولا ہے پہلا قاعدہ، پھر نمبر 5 پہ تشہد، اور نمبر 6 پہ ترتیب افعال، یعنی افعال کے اندر ترتیب رکھنا۔ تاہم اگر جزئی صورتوں اور متعلقات کو بھی دیکھا جائے تو پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو بہرحال اتنی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان 6 کے اندر کچھ علماء بند کر لیتے ہیں، کچھ علماء نے جو ہے الگ الگ جزیات کا تذکرہ کر کے ان کو بڑھا دیا ہے، تو مصنف نے ان کو 18 شمار کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا واجب ہے قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نماز کے اندر مطلق قراءت تو فرض ہے، اگر بالکل قراءت نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ الگ پڑھنا اور سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورت بھی واجب، اور سورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ الگ ملانا اور سورہ فاتحہ کو سورت کے ساتھ ملانا یہ واجب ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیا تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب رہ جائے گا، تو یہ اصول ہے بنیادی طور پر۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وضم سورت، اور کوئی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا، چھوٹی کوئی سورت ہو یا 3 چھوٹی آیات کے بقدر پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ اور سورت یہ دونوں کہاں کہاں پڑھنا واجب ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 مقامات پر سورہ فاتحہ اور سورت دونوں کو ملا کر پڑھنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، فرض کی 2 غیر متعین رکعات میں، یعنی فرض
اگر 2 رکعت کا ہے پھر تو ٹھیک ہے، 2 ہی رکعت میں فرض کے اندر قرات ہو جائے گی سورہ فاتحہ اور سورت. لیکن اگر وہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر مصنف فرماتے ہیں کہ کسی بھی 2 رکعت کے اندر آپ یہ قرات مکمل کر لے، سورہ فاتحہ اور سورت دونوں کو ملا لے. اس بارے میں یہ ذہن میں رکھے کہ علماء کی اس بارے میں دونوں آراء موجود ہے. ایک رائے تو مصنف کی ہے، فرماتے ہیں کہ فرض اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو کسی بھی 2 رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملا لے تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن دوسرے علماء جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، فرض کی جو پہلی 2 رکعت ہیں وہ قرات کے لیے متعین ہے اور انہی کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائیں گے. اگر اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو سورت کے ساتھ نہیں ملایا تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مصنف کے بقول تو متعین نہیں ہے، لیکن دیگر حضرات کے ہاں پہلی 2 رکعت سورت اور سورۃ فاتحہ دونوں کے ملانے کے لیے متعین ہے. اور فی جمیع رکعات الوتر، وتر کی تمام رکعات کے اندر اس طرح سورۃ فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہے. والنفل، اور نفل کی تمام رکعات کے اندر یہ واجب ہے. اچھا جی، نمبر 3 واجب نمبر 3 وتعیین القراءۃ فی الاولین من الفرض، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، یعنی مطلق قرات جو فرض قرات ہے اس کو فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے. اگر اس پہلی 2 رکعت کے اندر بالکل قرات نہیں کی تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر باقی 2 رکعت کے اندر یعنی قرات کر لی، اگر بالکل ہی قرات نہیں کی، نہ پہلی 2 رکعت میں نہ بعد کی 2 رکعت میں، تو پھر تو سیدھے سی نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ فرض رہ جائے گا. بہرحال تو یہ بھی واجب ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کیا جائے. نمبر 4 وہ تقدیم الفاتحہ علی السورہ، کہ سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر سورت پڑھے. ترتیب کو الٹ کر کے نہ پڑھے کہ پہلے آپ نے مثلا سورہ اخلاص پڑھا اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا. وضم الانف للجبہۃ فی السجود، سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی ملا دینا. ناک بھی ملا دینا مطلب یہ کہ سجدہ دونوں پر کرنا، پیشانی اور ناک دونوں پر، کسی ایک پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ بلا عذر ایسا کرنا درست نہیں ہے. نمبر 6 والاتیان بالسجدۃ الثانیہ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، اور ادا کرنا دوسرا سجدہ ہر رکعت میں منتقل ہونے سے پہلے کسی اور رکن میں، یعنی ہر رکعت کے اندر دوسرا سجدہ ادا کرنا قبل الانتقال لغیرها، کسی اور رکن میں منتقل ہونے سے پہلے. یعنی خلاصہ اس کا بنیادی نقطہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سجدے میں یعنی ہر رکعت میں دونوں سجدوں کو ایک ساتھ ادا کرنا واجب ہے. ایک سجدہ آپ نے کیا پھر دوسرا سجدہ کیا پھر اس کے بعد آپ کوئی اور کام کریں. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ ایک سجدہ کیا پھر کوئی اور رکن کیا اور پھر دوسرا سجدہ کیا. دونوں سجدوں کے درمیان فصل لانا درست نہیں ہے. یہاں سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد کسی اور رکن میں منتقل ہونے سے پہلے آپ نے دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے. تو 2 سجدوں کے درمیان میں فاصلہ نہ رکھے ورنہ تو واجب میں خلل آئے گا. والاطمینان فی الارکان، اور ارکان کے اندر اطمینان کرنا، یعنی تعدیلی ارکان اس کو کہتے ہیں کہ تمام ارکان کو آہستہ آہستہ پڑھنا تاکہ انسان ساکن ہو کر انسان کے تمام اعضاء اور جوارح اپنی جگہ قرار پکڑ لے. تو اس طرح کی صورتحال میں ہر رکن کو اس طرح ادا کرنا ضروری ہے. اتنی سپیڈ سے ارکان ادا کرنا کہ جس میں اعضاء، انسان کے اعضاء کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر اس صورت میں واجب چھوٹ جائے. والقعود الاول، اور اسی طرح پہلا قاعدہ یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے، یعنی اتنی مقدار میں بیٹھنا جتنی مقدار میں انسان اتحیات پڑھ سکے، اتنی مقدار پہلا قاعدہ کرنا یہ واجب ہے. وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق پہلے قاعدے کے اندر تشہد پڑھنا. ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء کی دونوں آراء موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی پہلے قاعدے کے اندر تشہد جو ہے وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور دوسرا قول جو مصنف نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ بھئی صحیح یہ ہے کہ پہلا قاعدہ الگ واجب ہے اور پہلے قاعدے کے اندر تشہد پڑھنا الگ، یعنی بیٹھنا بھی واجب اور تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی واجب اور تشہد کے پڑھنا بھی واجب ہے. نمبر 10 وقراءۃ فی الجلوس الاخیر، اور آخری مرتبہ بیٹھنے یعنی آخری قاعدے کے اندر تشہد پڑھنا. آخری قاعدہ تو فرض ہے، وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے. نمبر 11 والقیام الى الثالثہ من غیر تراخ بعد التشہد، کہتے ہیں
اگر 2 رکعت ہو گئی نا تو 2 رکعت میں تشہد پہ بیٹھنے کے بعد فوراً تشہد جب آپ نے مکمل کیا تو فوراً بغیر کسی تاخیر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی آدمی تاخیر کرے گا اور اتنی تاخیر کرے گا جس میں انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے، حالانکہ تشہد پڑھ چکا ہے، سب کچھ ویسے ہی دیر لگا دی اس نے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. تو یہی فرما رہے ہیں کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا بغیر کسی تاخیر کے تشہد کے بعد. اور لفظ سلام نہ کہ علیکم، یعنی لفظ السلام جو ہے یہ بھی واجب ہے اور اسی سے جو ہے نماز سے نکلنا ضروری ہے. ہاں لفظ علیکم یہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے. یہی وجہ علماء کہتے ہیں کہ اگر امام نے السلام بھی پڑھ لیا اور آپ اس کے ساتھ پھر شریک ہو گئے، یعنی علیکم سے پہلے اور السلام کے بعد آپ امام کی ابتدا میں آ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ السلام پڑھنے سے ہی انسان نماز سے نکل جاتا ہے. وہ قنوت الوتر، اور نماز وطر کے اندر دعا قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. وہ تکبیرات العیدین، اور عیدین میں تکبیرات جو ہے وہ تکبیرات زوائد جو 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، تو ان میں ہر ایک تکبیر جو ہے وہ ایک مستقل واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور نمبر 15 وہ تعین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ لا صلاۃ العید خاصۃ، اور متعین کرنا تکبیر کو یعنی اللہ اکبر کو ہر نماز کے شروع کرنے کے لیے صرف عیدین ہی میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ خاص نہیں ہے، یعنی خاص کر عیدین میں یہ ضروری نہیں ہے. نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے لفظ کو استعمال کرنا تکبیر تحریمہ کے لیے یہ واجب ہے، اور اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر سے اگر کسی نماز شروع کی تو مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. ہاں عیدین کی تکبیرات واجبہ کے جو تکبیرات زائدہ ہے نا اس کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی اصول، اگر یہ کسی نے چھوڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں اس پر سیدھا لازم ہو جائے گا. وہ تکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، عیدین کی دوسری رکعت کے اندر جو رکوع کی تکبیر ہے وہ بھی واجب ہے. ویسے تو تکبیرات واجب نہیں ہے، لیکن عیدین کی دوسری رکعت کی رکوع کے لیے جاتے ہوئے جو تکبیر ہے وہ علماء نے واجب قرار دیا ہے، کیونکہ وہ دیگر تکبیرات کے ساتھ متصل ہے، تو اس لیے. وجہر الامام، اور امام کا جہر کرنا. کچھ نمازیں جو جہری نمازیں ہیں، جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے قرات کرنا، تو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں امام پر لازم ہے کہ وہ ان میں واجب ہے کہ وہ ان میں بلند آواز سے قرات کرے. اگر امام ان میں آہستہ آواز سے قرات کرے گا تو پھر اس صورت میں واجب چھوٹ جائے گا اور اس پر سے جیسا لازم ہوگا. امام پر کون سی نمازوں میں جہر کرنا یا بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، وہ یہ 6 ہے. دیکھیے قرات الفجر یعنی نماز فجر کی قرات، وہ اولی العشاءین، اور کہتے ہیں کہ عشاء کی پہلی جو 2 رکعت ہیں وہ عشاء کی پہلی 2 رکعت، ولو قضاءن، اگرچہ قضاء کیوں نہ ہو، یعنی اگر اس کی قضا کرنی ہے اور جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں آپ تب بھی آپ جو ہے اس کو جہر کے ساتھ قرات کریں گے. نمبر 3 والجمعہ، نماز جمعہ کے اندر قرات جہر کے ساتھ کرنی ہے، تیز آواز کے ساتھ. والعیدین، عیدین کی یعنی دونوں عیدوں کی نماز، اس میں بھی امام قرات کو جو ہے بلند آواز سے کرے گا. تراویح میں بھی. اور نمبر 6 پہ ہے والوتر فی رمضان، رمضان کے اندر چونکہ وتر کی جماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کرے گا. ان میں اگر امام نے آہستہ آواز میں قرات کر لی، اس کی مقدار علماء نے 3 آیات لکھی ہے، کم از کم 3 آیات اس نے آہستہ آواز میں قرات کر لی، اس وجہ سے ایسا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصول. ہاں اگر اس سے کم 1 آیت پڑھی تھی، صرف الحمدللہ رب العالمین آہستہ آواز میں پڑھی اور پھر یاد آیا اور دوبارہ اس نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی تو پھر سے ایسا واجب نہیں. والاسرار فی، اور ان نمازوں کے اندر آہستہ آواز میں قرات کرنا، آہستہ پڑھنا قرات، یہ بھی امام پر لازم ہے. ظہر اور عصر. ٹھیک ہے. اور یہ 4 ہے، ظہر، عصر، وفیما بعد اولی العشاءین، عشاء کی پہلی رکعت کے بعد والی 2 رکعت یعنی آخری 2 رکعت، ونفل النہار، اور دن کے نفل. تو ان میں بھی امام آہستہ آواز میں قرات کرے گا. اگر امام نے بلند آواز سے قرات کی تو اس پر سے جیسا واجب ہو جائے گا. اور بلند آواز سے کتنی مقدار میں پڑھنے سے جیسا واجب ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، وہی 3 آیات کی وقت. والمنفرد مخیر فیما یجہر کمتنفل اللیل، اور جو منفرد ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھنے والا اس کو اختیار دیا گیا ہے ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے، جس طرح رات کو نفل پڑھنے والا. مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ قرات بلند آواز سے کرے گا یا آہستہ آواز سے؟
تو اصول ذہن میں رکھے کہ جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا نماز فجر اور عشاء اور اسی طرح یہ ساری نا، یہ تو ان میں اگر منفرد ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، اکیلے آدمی پڑھ رہا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے، آہستہ آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے، اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ان نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، ظہر اور عصر اور اسی طرح عشاء کی آخری 2 رکعت، تو یہ ان کے اندر اکیلے نماز پڑھنے والا بلند آواز سے قرات نہیں کرے گا۔ اگر اکیلے نماز پڑھنے والے نے ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کر لی ظہر اور عصر میں، تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جن نمازوں میں جہر کیا جاتا ہے، بلند آواز سے قرات پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اکیلے نماز پڑھنے والا شخص بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو نمازیں آہستہ قراتوں والی ہے جیسے ظہر اور عصر، تو پھر ان میں منفرد یا اکیلے نماز پڑھنے والا ان نمازوں میں آہستہ قرات کرے گا، ورنہ تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو سکتا ہے۔ ترک سورہ بالفاتحہ، سورت یا سورہ فاتحہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پھر 2 نقطے ہیں۔ نمبر 1، ولو ترک السورۃ فی اولیاء العشاء قرأها فی الاخرین مع الفاتحۃ جہرا، کہتے ہیں اگر کسی نے سورت کو چھوڑ دیا عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، مطلب سورہ فاتحہ اس نے پڑھا لیکن سورت چھوڑ دی عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، تو قرأها فی الاخرین، وہ عشاء کی آخری 2 رکعت کے اندر سورت کو ملائے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ جہرن، بلند آواز سے۔ مثال کے طور پر امام ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھا، سورت نہیں پڑھی، تو اب جب وہ آخری 2 رکعت پڑھے گا تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ جو ہے سورت کو بھی ملائے گا اور یہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ یہ جو نقطہ ہے یہ مصنف نے جو وہ والا قول اختیار کیا تھا نا کہ فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورت ملانا واجب نہیں ہے، کسی بھی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یہ مصنف کی رائے تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملایا اور بعد والی 2 رکعت میں ملایا تو وہ کافی نہیں ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اسی کو علماء نے جو ہے وہ راجح قرار دیا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نمبر 2، وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا يُكَرَّرُهَا فِي الْأُخْرَيْنِ، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعت میں چھوڑ دی تو پھر اس سورہ فاتحہ کو مکرر نہیں کرے گا آخری 2 رکعت میں، کیوں؟ آخری 2 رکعت میں تو ویسے بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو اسی سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعت کے اندر جو سورہ فاتحہ چھوڑا ہے اگر اس کو بھی آخری 2 رکعت میں پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کا تکرار ہو جائے گا، تو اس سے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اسے سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر واجبات الصلاۃ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس فصل میں ہم سنن الصلاۃ یعنی نماز کی سنتیں پڑھیں گے، یہ 50 سے زیادہ ہے تقریباً، تو اس کو انشاءاللہ پھر یہاں دیکھیں گے۔